5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی۔ اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نوح سے متعلق حیران کن حقائق بتلانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آئیے چل کر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں یعنی عذاب دیے، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے، تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑی کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ناظرین، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں، اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیج تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر جا سکے۔ ناظرین گرامی، چینی ماہر وین چینگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا،
لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اروننگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔